الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 115 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 116 میں اللہ پاک فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو کفر کی اور پیچھے بتا دی گئی یہ بات کہ یہودی اللہ کے محبوبوں خصوصاً سید الانبیاء امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر کے ذلت کمائے اور عزت سے دائمی محروم رہے. ایسوں کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کیے لن تغنی عنہم اموالہم آنکھیں دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس مالوں کے انبار ہیں, آنکھیں دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس اولاد ہیں اور لحیم شہیم طاقتور اولاد کی بہتات ہے, لیکن نہ تو ان کو ان سے ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بے نیاز کر سکی یا کر سکتی, جس کا صاف مطلب یہ بھی ہوا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر عزت دائمی کے مستحق ہوئے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد عذاب الہی سے بچانے کا سبب بن سکتی ہے. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کی اولاد سے فائدہ نصیب فرمائے اور ہماری اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ان کا نصیبہ اوج پر اور عروج و ارتقاء کی دائمی منزل پر فائز فرمائے. کافروں کے حوالے سے نتیجہ کے طور پر فرماتا ہے کہ نہ تو انہیں مال بے نیاز کر سکیں گی اموال اور نہ ہی اولاد کر سکیں گی. اللہ کے عذاب سے اگر مال یا اولاد بچانے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیو کرو, ان کو مانو. کافروں کا دائمی انجام بتا رہا اللہ پاک وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہی جہنمی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 116. مفہوم مخالف سمجھتے جائیں, ایمان ہی آپ کو جنت نصیب بھی کرے گا اور دائمی طور پر اس پر ہمیشہ رہیں گے بھی. دنیا کے مکان منتقل ہو سکتے ہیں, جنت منتقل نہیں ہوتی. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہوں گے اشتیاق صاحب مکان منتقل کیا, شفٹنگ کا مسئلہ تھا, لیکن اللہ پاک نے ایک سوچ دیا جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ دنیا کا سفر بہت مشکل ہے. دھیان دیں, سوال بڑا آسان ہے. دنیا کا سفر مشکل ہے, سوال بڑا آسان ہے. ابھی اس کو میں آسان کروں گا. ابھی دیکھیے گھر کے سامان خالی دیکھ کر کے پریشانی ہو رہی تھی اور وہاں سے یہاں لانے میں اور پریشانی, بڑا مشکل ہے. لیکن سوال بڑا آسان ہے, جب شفٹ ہو جائے تو بڑا سکون ملتا ہے. اب میں دوڑتا ہوا پیدل آیا ہوں, ابھی سکون مل رہا ہے مجھے. اور ایک بات, آخرت کا سفر بہت آسان ہے لیکن سوال مشکل ہے. دنیا کا سفر آسان نہیں ہے, سوال آسان ہے. دنیا کا سوال آسان ہے, بھئی آپ سے فائدہ نہیں ہوا تو ان سے لے لیں گے, ان سے نہیں تو ان سے لے لیں گے, ایک دم ایزی کہیں نہ کہیں ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن آخرت میں آپ بس 200-250 100 روپے کی
کپڑے پہن کر جاتے ہیں، نہ آپ کے پاس گھڑی کا مسئلہ ہے، نہ ٹو ویلر کا مسئلہ، نہ فریج کا مسئلہ، کچھ بھی نہیں ہے. کتنا آسانی سے سفر کر رہے ہیں آپ، کتنے آسانی سے منتقل ہو رہے ہیں آپ. اب مگر سوال کتنا مشکل ہے. قبر کی صعوبتیں، تنہائیاں، یہاں ہزاروں نوجوان ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود کتنی پریشانی نظر آئی، اور وہاں کوئی نہیں ہے، پھر بھی ہم سفر آسان کر رہے ہیں. آسانی سفر کا راز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی نبی کی امت کو یہ شرف نہیں ملا کہ ان کی قبر میں ان کا نبی آئے. ماؤ، بیٹیوں، بہنوں، فخر کرو، محمد عربی تمہاری قبر میں اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ تمہیں صرف اپنا جلوہ دکھائیں گے، بلکہ تمہارے سوال کا جواب بن کر آ رہے ہیں. پریشان نہ ہو، پوزیٹو رہو، بلیو کرو. عزت دائمی کا یہی عنوان ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی، قبر میں بھی تمہیں عزت ملے گی، برزخی دنیا سے لے کر کے حشر تک تمہیں عزت ملے گی. آیت نمبر 117 کا ایک عنوان دیکھیے جو بڑی اہم بات ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان کی مثال جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں. کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے جس میں آواز ہو، طوفانی ہوا جس کو کہیں، زوردار کی ہوا آتی نہیں، جھونکے والی ہوا، ایسا. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، جو ہوا یا جو طوفانی ہوا مطلب ظالم قوم کی کھیت کو لگی ہو اور اس کھیت کو ہلاک کرتی ہو. صحیح بھی ہے، انسان تو بچ سکتا ہے پیلر ولر میں، لیکن کھیت جو لہلہاتا رہتا اس پر اگر طوفان آ گیا تو وہ بچ نہیں سکتا، وہ بالکل پرپٹ ہو جاتا. فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. لیکن یہ لوگ ایسے کیوں؟ ان کی مثال ایسی ہے، یعنی جو صرف دنیا میں نیکی، دنیا کمانے کے لیے مال کے اعتبار سے، یعنی مالی عبادت کرتا ہو یا کرتی ہو، یا بدنی عبادت کرتا ہو یا کرتی ہو، صرف دنیا کمانے کے لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں نمازی کہا جائے، حج کر رہے ہیں ہم حاجی کہا جائے، زکات دے رہے ہیں ہمیں زکاتی کہا جائے، یعنی جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں ہمیں کہا جائے، تو اللہ پاک کہتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ ایسے ہی ایک ہوا آئی، ہوا کے جھونکے نے اسے ہلاک کر دیا، یعنی یہ یہی رہ جائے گا. لیکن چھوٹا سا عمل اگر آخرت کے تصور میں کوئی کرتا ہے تو یہاں تو وہ کام آئے گا ہی، وہ ہلاکت آمیز طوفان سے بھی بچائے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو قبر سے لے کر کے آخرت تک. یہاں مثال دی ہے اسی سے. مانو نہ نبی کو، کوئی طوفان تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، وہ ایک چٹان ہے مصطفیٰ کی اتباع، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. اللہ پاک ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے. یہ آیت نمبر 2 دونوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. مزید ان دونوں کی میں وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ آنے والی جو آیت ہے وہ بہت اہم آیت ہے اور ایک مستقل عنوان ہے. آپ ہم سب بھی نیکیاں کرتے ہیں. دیکھیے اللہ پاک نے مالی عبادتوں کے حوالے سے صرف صاحب مال، صاحب نصاب کو یہ شرف نہیں بخشا کہ وہ 2.5% صرف زکوٰۃ نکالے، بلکہ ہر ایک کو جسے خیرات یا صدقات نافلہ اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. ابھی آپ یہاں سے جاتی ہیں، کوئی ہماری قوم کی بوڑھیاں، بچے، بچیاں، فقیر، سائلہ مانگتی رہتی ہیں، آپ انہیں دے دیتی ہیں. حالانکہ سب مالک نصاب نہیں ہے، سب مالدار نہیں ہے، لیکن جذبہ انفاق، مال یعنی مال کے خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے اللہ پاک نے سب کو یہ دیا ہے. امت محمدیہ رش کرو یار. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پلرز آف اسلام تو 5 ہیں، مگر اللہ پاک نے پلرز آف اسلام کے 5 بنانے کے باوجود مجھے یہ بتائیے، ایمان ایک پہلا پلر ہے، نماز دوسرا ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد روزہ، روزہ کے بعد حج. چلیے ترتیب میں تبدیلی جو بھی ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو 5 جو پلرز آف اسلام ہیں، یعنی مسلمان وہی ہو سکتا جو اس پر اسلام کی وہ بنیاد ہے.
تو اب آپ بتائیے، آپ ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، آپ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی نماز پڑھتے، لیکن آپ مالدار ہیں، ہم مالدار نہیں ہیں، تو بتائیے زکوٰۃ پر تو ہم عمل کر نہیں سکتے۔ آپ جملے پہ غور کریں، زکوٰۃ پہ تو عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو دائم المرض ہے، مومن بھی ہے، روزہ بھی، نماز بھی پڑھتا، لیکن دائم المرض ہے، پیشنٹ ایسا ہے جو فدیہ شریعت نے اسے دے دیا، ریئل میں وہ معذور ہے، تو روزہ پر بھی عمل نہیں ہو سکا۔ ایک ایسا شخص ہے جو حج کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، اب تو پیلرز آف اسلام دو ہی رہا ان کے لیے۔ آپ سمجھیں ان باتوں کو، تو خدا کی قسم توجہ سے سننا، ماں بڑی بات اہم کہہ رہا ہوں۔ نماز اور ایمان یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو سب میں کامن رکھا اللہ پاک نے، امیر غریب کا کوئی امتیاز نہیں۔ زکوٰۃ، حج اور روزے، اس میں استطاعت کی قید لگائی، کنڈیشن لگائے۔ اب جو کوئی عمل نہیں کر پا رہی ہے یا پا رہا ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ میں پہلے آپ کو حج کا ایک عنوان دیتا ہوں، زکوٰۃ کا بھی ایک عنوان دوں۔ زکوٰۃ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مال نکال دیں، زکوٰۃ یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو صاف رکھیں، تزکیہ نفس جس کو بولتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے مال کی صفائی۔ تو مال کی صفائی یہی نہیں کہ 2.5% آپ نکال دیں، مال کی صفائی جو آپ کی آمدنیاں ہیں اس کو بھی آپ حلال اور طیب ذریعے سے کھا رہے ہیں یا کما رہے ہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ کی منزل ہے۔ صاف ستھرا مال جس کو کہتے ہیں حلال مال، تو گویا زکوٰۃ پر بھی وہ سلیبس کے اعتبار سے اگرچہ آپ کامیاب نہیں ہے، لیکن مال کی زکوٰۃ ہو رہی ہے، دینے کے اعتبار سے نہیں، کھانے کے اعتبار سے ہو رہی ہے، یعنی حلال رزق کھانے والے بھی زکوٰۃ پر عمل کرنے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح روزے کی بات آپ دیکھیں، فدیہ دے رہے ہیں، روزہ کا وہ کفارہ ہے، رکھا ہے۔ حج کا عنوان بہت اہم بتا رہا ہوں چونکہ آپ بیٹیاں ماں بہنیں ہوں۔ حج کے حوالے سے جو کوئی نہیں جا سکتا وہ اپنی ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھ لے، مقبول حج کا ثواب اسے ملتا ہے۔ کیا بات ہے یار، سبحان اللہ۔ چھوٹی چھوٹی بیٹیوں اس کو یاد رکھنا، بڑی بڑی ماں تم بھی یاد رکھنا، اس کو عام کرو۔ تم ماں ہونا، اولاد کو یہ تربیت دو کہ میں نے یہ حدیث نہیں کہی ہے، ماں میں ہوں اور میں زبردستی بھی نہیں بنی ہوں، اللہ پاک نے تمہارے کو میرے کوکھ میں رکھا، میں پیدا کی، ماں بنی اللہ پاک کی قدرت سے، ارادہ سے، مشیت سے، اپنے من سے نہیں بنی۔ تو میں ماں ہوں، تم بیٹی ہو، تم بیٹے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من نظر الی امہ نظر رحمت، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی ماں کی طرف، دوسری روایت میں والدین بھی ہے، ماں کی طرف نظر رحمت سے دیکھا، نظر رحمت سے مراد پازیٹیو، جیسے دیکھ رہے ہو نا، تم ماں کہہ رہے ہو بولے کیا ہے، ایسا بول دیتے ہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ماں، دیکھنے کا من کر رہا ہے۔ اور اگر بول دو، جیسے آج حدیث سنے نا، بول دو نبی نے فرمایا ہے، مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، میں تو غریب ہوں ماں، جا نہیں سکتا، حج کی استطاعت کیپیسٹی نہیں ہے، تجھے دیکھ لے رہا ہوں۔ اور نبی کا فرمان ہے مقبول حج کا ثواب، پتہ نہیں مال کا اگر استطاعت رکھنے والا انسان بھی ہوتا تو جا کر خرچ کرتا، ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن نبی نے جب نظر رحمت سے دیکھنے کو قبولیت کی سند دی ہے تو یہاں پر حج مقبول کا ثواب ضرور مل رہا ہے۔ کیا بات ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں پوری گفتگو کو سمیٹ کر کے ایک جملے میں بول رہا ہوں، مال خرچ کرو یا بدنی عبادت کرو، مالی عبادت کرو، دونوں میں آخرت اور اللہ اس کے رسول کی رضا کو عنوان رکھو، کیونکہ دنیا میں اگر آپ نے میں نے دیا، دینے کے بعد بھی اگر سوچ کر کے یہی کہ ہاں ہم نے ان کو دیا، کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے نا، آپ کے پاس پرسوں دیا تھا نا، پھر آئے کیا نہیں، آپ جو دے دیے تو آپ ایسا سمجھیے کہ دیا ہی نہیں، کیوں؟ وہ الہی بینک آف، مطلب اللہ پاک کی بینک میں ہے وہ، اب آپ جو ہے وہیں جا کے ریٹرن کر سکتے ہیں، یہاں نہیں، اللہ پاک کے پاس ہے وہ، تو آپ کا لینے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اس لیے عبادت جو بھی کیجیے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مال بھی کسی کو دیجیے
جو کچھ بھی آپ اللہ کے لیے کیجیے اللہ کی رضا کے لیے کیجیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صبح و شام زندگی میں رونقیں بہاریں رہنمائیاں نصیب فرمائے. والسلام علیکم.